الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفجر کی آخری چند آیات رہ گئی ہیں، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے جب زمین پیس کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب اور فرشتے سب بنا کر سامنے آ جائیں گے، اور اس دن جہنم کو بھی لے آیا جائے گا۔ اس دن انسان یاد کرے گا اور اب کہاں رہا یاد کرنے کا وقت۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ بس اس دن نہ اس جیسا عذاب کوئی دے گا اور نہ کوئی اس جیسی بیڑیاں کسے گا۔ دوسری طرف ایمان والوں کے لیے اعلان ہوگا، اے وہ جان جو سکون پا چکی، اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ کر آ جا کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورۃ الفجر کی آخری آیات ہیں۔ کل جو معاشرے کی بیماریاں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی ہیں تفسیر میں، اسی کے جسٹ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا، کلا اصل یہ خرابیاں ان کے اندر کیوں ہیں؟ یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو نہیں کھلاتے اور میراث کا مال ہڑپ جاتے ہیں، مال کی بے پناہ محبت ان کے دلوں میں ہے۔ اصل یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی۔ آج ہم یتیم کی عزت کر لیں گے، ہم کو کل کیا نصیب ہوگا؟ آج ہم وراثت میں پورا حق دے دیں گے، ہم کو قیامت کے دن کہاں کوئی چیز ملنے والی؟ آج ہی مال کی محبت کر لیں، بعد میں ہم کو کہاں ملنے والا؟ یہ جو چیزیں ان کی ہے، یہ جو سوچ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کلا، یہ بالکل غلط ہے۔ قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے جو سوچ ان کی ہے کہ وہاں پر نہیں ملے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کی منظر کشی یہاں پر بہت ہی جاندار الفاظ میں فرمائی ہے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پیس کر رکھ دیا جائے گا، اس کو کوٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ دکن دکا کہتے ہیں کہ باریک ریزہ ریزہ کر دے۔ جب وہ زمین کا حال ہوگا قیامت کے دن، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور رب اور فرشتے سب بنا کر سامنے آئیں گے۔ اب اللہ کیسے آئے گا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کے آنے کی، وہ اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنا جو مقام ہے، اپنی شان کے اعتبار سے اللہ وہاں پر آئے گا اور فرشتے صف بنا کر آئیں گے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی کہ جس دن وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو دن پکڑ کر لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے 70 سے زائد لگامیں ہیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے ہر لگام کو۔ تو ہمارے استاد اس کی مجموعی رقم ملا کر اس کی
جو نکالتے تھے تعداد، وہ کہتے تھے 4,90,00,000,000 فرشتے جہنم کو پکڑ کر مضبوطی کے ساتھ لائیں گے، گھسیٹتے ہوئے اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ یہ جہنم کا اس دن یہ جلال ہوگا کہ وہ بالکل ہل رہی ہوگی اللہ کے غضب سے، اور اس کو پکڑ کر لایا جائے گا جہنمیوں کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے۔ یہ جب مناظر انسان دیکھے گا اس دن، تو بھائی وہاں پر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، افسوس کرنے لگے گا اور کہے گا، وہ جو جملہ کہے گا انسان، اس کو اللہ نے بیان کیا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا انسان کہ کاش میں آج کی اس زندگی کے لیے کچھ وہاں سے کما کر بھیج دیا ہوتا، تو آج یہاں پر میرے لیے بڑی راحت ہوتی، بڑی آسانی ہوتی۔ اللہ نے کہا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کل انسان کو ریئلائز ہوگا، اس دن کا ریئلائز ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس دن کا افسوس کرنا انسان کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے، اور ایسا عذاب اللہ دیں گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، جس طرح کا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور ایسی پکڑ اللہ فرمائیں گے کہ اس طرح کی پکڑ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلے تو معاشرے کی خرابیوں کو بیان کیا، پھر آگے یہ بیان کیا کہ یہ خرابیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ بندوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ آخرت کا یقین نہیں ہے تو فرمایا کہ سن لو کہ آخرت میں کیا چیزیں پیش آئے گی، جو نافرمان ہوں گے وہ وہاں پر کفِ افسوس ملیں گے، ہاتھ رگڑتے رہ جائیں گے کہ بھئی ہم نے یہ کیا کر دیا، کچھ اچھا کام کر لیا ہوتا تو آج ہم کو کام آتا۔ وہ وہاں پر افسوس کریں گے، لیکن وہاں کا افسوس کرنا ایک رتی برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے ان اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اللہ کو مانا، قیامت کے بعد زندگی کو مانا، اس کے مطابق زندگی گزاری۔ پھر ان کے لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے ان کے اکرام کا، ان کی تکریم کا، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو سکون پا چکی۔ اللہ کے ذکر سے بڑا سکون کس میں حاصل ہو سکتا ہے؟ ایمان سے بڑا سکون اور کس میں ہو سکتا ہے؟ تو ایمان کی جو نفس ہے اس کو کہا جائے گا کہ اے وہ نفس جو سکون پا چکی ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب لوٹ جا۔ اب یہاں ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ نفس یہاں پر مطمئنہ کہا گیا ہے، ایک جگہ نفس لوامہ کہا گیا ہے، ایک جگہ نفس امارہ کہا گیا۔ تو انسانی جو نفس ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے نفس امارہ، نمبر 2 ہے نفس لوامہ، نمبر 3 ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ہر انسان کی طبیعت میں اللہ نے گناہ رکھا ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے گناہ کرنے کا، تو جو گناہ کرنے کا تقاضا ہوتا ہے اسی کا نام ہے نفس امارہ، یعنی حکم دینے والی گناہوں کا۔ اب انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا بچاتا ہے، گناہوں سے دور رکھتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کا یہ نفس لوامہ بنتا ہے۔ لوامہ مطلب اس کی ملامت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے کہ بھئی اس طرح کا گناہ نہیں کرو۔ تو نفس امارہ پہلے تھا، تو پھر انسان تھوڑا سا کنٹرول کیا اس کو تو وہ بن گیا نفس لوامہ۔ اب اخیر میں جب بندہ مستقل طور پر عبادات میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پہلے امارہ تھا، پھر لوامہ اس سے بڑی کیٹیگری، مطمئنہ یہ سب سے آخری کیٹیگری ہے، سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب تو لوٹ جا، ایسی حالت میں لوٹ جا راضیتم مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، ایسے رب کی جانب تو لوٹ جا۔ پھر آخر میں کہا فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ نے جنت کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ یہ خاص بندے کون ہے، اس سے کیا بات معلوم ہو رہی، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جو انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔